ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو وہ عیب بیان کرتے ہیں جو اس میں پایا جاتا ہے، یعنی ہم اگر کسی بندے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے تو تبھی کہہ رہے ہیں، کیا اگرچہ پیٹھ پیچھے رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہیں، وہ بددیانت ہے اس لیے کہہ رہے ہیں۔ حضور جو عیب پایا جاتا ہے وہی بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کی پشت کے پیچھے اسے بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ پایا جاتا ہے عیب اور آپ نے اس کے پیچھے بیان کیا تو یہ غیبت ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ غیبت کے بارے میں فرمایا۔ فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ قرآن مجید نے کہا، اللہ نے بیان فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا پسند کرتے ہو کہ مرے ہوئے کا، ایک تو مر گیا اور پھر یہ کہ انسان مر گیا، پھر اس کا گوشت کھانا، اور پھر غیر نہیں، وہ اخی ہے، تمہارا بھائی ہے، پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، خود ہی قرآن نے کہہ دیا تم اسے کراہت کرو گے، تم اسے برا جانو گے، تمہیں یہ پسند نہیں ہے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر ڈرو اللہ سے، پھر غیبت نہ کرو، پھر چغلی نہ کرو، پھر لوگوں کے عیب پٹوں پہ، چوکوں پہ، گھروں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، اپنے اپنے قریبیوں میں بیٹھ کر عیب نہ اچھالو، پھر نہ لوگوں کا برے لفظوں کے ساتھ ذکر کرو۔ بڑے عظیم انسان ہے، ان سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا کہ انہیں سنسار کیا گیا، ان پر باقاعدہ حد لگ گئی، یعنی آپ بات کو سمجھیے گا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، حد لگی، باقاعدہ جرم ہوا، ثابت ہوا، سزا ہوئی، سنسار کیا گیا۔ تو دو لوگوں نے بات کر دی، ایک کہنے لگا اچھا بھلا چھپا ہوا گناہ تھا، خود ہی آگے اس نے بیان کر دیا، دوسرا کہنے لگا دیکھو کس طرح جانوروں کی طرح کی سزا ملی۔ حضور خاموش رہے، سن رہے تھے نبی کریم۔ بعض چیزوں کے بارے میں شریعت کے احکام اتنے سخت ہیں اور ہم ہیں کہ اس میں پوری طور پر ملوث ہیں، باز ہی نہیں آتے۔ جہاں بیٹھتے ہیں ہماری گپ شپ کا عنوان ہی یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کے آپ بیان کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کی بات سنی، تھوڑا سا آگے جا کے نا اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوئے، یہ ذرا انداز آپ نے ملاحظہ کرنا ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ کریم تھوڑا سا آگے گئے تو گدھا ایک مرا ہوا تھا سڑک میں، نبی کریم نے فرمایا وہ دو کدھر ہیں جی، وہ جو کہہ رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں، بلاؤ کدھر ہیں؟ وہ یا رسول اللہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، یعنی یہ حضور کی ناراضگی کا انداز دیکھیے۔ حضور فرمانے لگے اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ، کھاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو نہیں کھایا جاتا۔ تو فرمایا پھر تمہیں خیال نہیں آیا؟ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی، اس کا گوشت کھایا۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس عظیم المرتبت انسان نے آ کے اپنا جرم قبول کیا، جرم ثابت ہوا، سزا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جی میں سچی گل نہیں کی تھی، یہی کہتے ہیں نا، وہ جی میں جھوٹ بول رہے ہوں، انج کرتا ہے۔ او بھائی یہی غیبت ہے، یہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ جو بڑا پکا پیٹا ہو کے کہہ رہا ہے نا وہ جی میں سچی بول رہا ہوں، تو یہ جا کے اس کے منہ پہ بولنا، یہ ادھر تو بول رہا ہے، آ کر کے سامنے کھڑا ہو، میدان میں آ، طاقت تو تیری یہ ہے نا تو سامنے بات بھی نہیں کر سکتا، تیرے اندر ہمت ہی نہیں، تو بزدل ہے، تو گھر میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، اپنے قریبیوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، سامنے آ، میدان میں بات کر اس کے سامنے، اگر سچی ہے جرت کر۔ پھر یہاں غور کرے، جرم ثابت ہوا، اس پر سزا کا اعلان ہوا، سزا ملی، سزا ملنے کے بعد وہ شخصیت وصال کر کے انتقال کر گئی، اس کے بارے میں بات ہوئی تو نبی کریم اتنے ناراض ہوئے، حضور فرمانے لگے تم یہاں اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا۔ جرم ہو گیا تو کیا ہوا، گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، اس کی توبہ کا انداز بھی تو دیکھو نا، دیکھو نا وہ کیسے آیا ہے، اظہار کیا۔ تم یہاں باتیں کر رہے ہو، تم جن لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو
جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں۔ تو ہمارے رویے، ہماری غیبتیں، ہمارا انداز بعض اوقات اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بھلا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ذرا کسی کے بارے میں بات کرتے وقت، غیبت کرتے وقت تھوڑا سا نہ سوچ لینا چاہیے، تھوڑا غور کرنا چاہیے۔